السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان مبارک سیریز کے اس ویڈیو میں آج میں آپ کے سامنے ان امور کو، ان پوائنٹس کو، ان کاموں کو ذکر کرنے جا رہا ہوں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے کھانے پینے سے روزے کی حالت میں منع فرمایا ہے، اسی طرح سے جنسی خواہشات کی تکمیل سے بھی منع فرمایا ہے۔ لہذا اگر کوئی روزہ رکھتے ہوئے یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک جمع کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور اس پر قضا بھی واجب ہوگی، قضا بھی کرے گا وہ، اور کفارہ بھی دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفارہ کیا ہے روزے کا؟ اس سلسلے میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے جس کا صرف ترجمہ میں پیش کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا۔ صحابہ کو اپنے دین اور اپنے ایمان کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ وہ چھوٹا سے چھوٹا کوئی غلط کام کر لیتے تو وہ اس کو نفاق سے، کفر سے، ہلاکت و بربادی سے تعبیر کیا کرتے تھے، حالانکہ یہ تو بڑا کام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ پیش آ گیا ہے، تم کیوں ایسی بات کر رہے ہو؟ اس صحابی نے کہا کہ روزے کی حالت میں میں نے بیوی سے صحبت کر لی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ تو پھر تو تمہیں 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ نبی اللہ کے رسول، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر یہی ہونا رہتا تو پھر یہ فرض روزے کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں پیش ہوتا کہ 2 مہینے میں لگاتار روزے رکھ لوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بس کا یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا بیٹھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی تھوڑی ہی دیر رکے تھے کہ اور سارے صحابہ اسی طرح بیٹھے ہی تھے کہ کھجوروں کی ایک ٹوکری بیت المال کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہاں ہے مسئلہ پوچھنے والا؟ وہ صحابی مسئلہ پوچھ رہا تھا جس کے لیے کفارے کی بات میں کر رہا تھا، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجوریں لے جاؤ اور صدقہ کر دو۔ یہ ایک ٹوکری جو کھجور میرے پاس آئی ہے، لے جا کر کسی کو صدقہ کر دو، یہی تمہاری طرف سے کفارہ ہوگا، 60 مسکینوں کے بقدر صدقہ ہو جائے گا۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا صدقہ میں اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے، اس صحابی نے کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی، اور بہت تیز ہنسی آئی، آپ کے قہقہے نکل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لے جاؤ، تم اپنے گھر ہی والوں پر اس کو خرچ کرو۔ تو یہ کفارہ کیا ہوا؟ کفارہ ایک غلام کی آزادی۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو 60 دنوں تک مسلسل روزہ رکھنا، اور یہ بھی اگر ممکن نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو روزے کا کفارہ بھی دے گا اور 60 مسکین یہ روزہ کی قضا بھی کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا
یہ صدقہ کرو، اللہ سے معافی مانگو اور روزے کی قضا کرو۔ ابن ابی شیبہ نے اس کو اپنے مصنف میں روایت کیا ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص ایسی صورتحال سے دوچار ہو اور تینوں کاموں میں سے کسی ایک کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی نہ غلام آزاد کر سکتا ہو، نہ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھ سکتا ہو، نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہو، تو ایسا آدمی قضا تو کرے گا لیکن حسب استطاعت اپنا صدقہ وہ کر سکتا ہے، وہی اس کی جانب سے کفارہ ہوگا۔ لیکن جب تینوں میں سے کسی ایک کام کی بھی استطاعت ہو، صلاحیت ہو، تو کفارہ ادا کرنا لازمی ہوگا، اور یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے کہ وہ اس صلاحیت کا حامل ہے یا نہیں۔ دنیا جانے نہ جانے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قصدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی الٹی کر لے منہ میں انگلی لگا کر کے یا کوئی اور چیز ڈال کر کے، تو اس پر قضا واجب ہے۔ قصدن کسی نے الٹی کی تو اس پر قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس روزہ دار کو خود بخود قے آ جائے اس پر قضا نہیں ہے، البتہ جو روزہ دار قصدن قے کر لے تو وہ قے کرے یا قے لائے تو وہ قضا روزے رکھے۔ اسے امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا، ابن حبان اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔ حیض یا نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی قضا ہے، نماز کی نہیں، یہ معلوم ہے، اس سے پہلے بھی بات آئی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور عورتوں کے دین کی کمی کی یہی وجہ ہے، ان کا دین ناقص ہے، ان کا دین کم ہے، کیوں؟ اسی وجہ سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ تو یہ نماز کی قضا اس پر نہیں ہے، لیکن روزہ جتنا بھی چھوٹے اس کی قضا کرنا ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہی روزے کی قضا کرنا ہوگا اور بسا اوقات کفارہ دینا ہوگا۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اس کے بعد نفلی روزوں کے سلسلے میں کچھ گفتگو آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے اور لائک بھی کیجیے۔ رب العالمین ہم سب کا حامی اور مددگار ہو۔ میرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کر کے اور ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وبارک علیہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔